بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 9ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی کو انڈین پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظہیر شیخ کے چچا کے ہمراہ کوتوالی تھانے میں لے گئے اور پھر ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ ہندوستانی پولیس جمال بھائی کو پاکستانی جاسوس قرار دے رہی تھی، لیکن چونکہ جمال بھائی نے ابھی تک ایسی کوئی سرگرمی نہیں کی تھی، لہٰذا وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ وہ صرف سیر و تفریح کے لیے ہندوستان آئے ہیں۔ جمال بھائی اس ناگہانی آفت پہ انتہائی پریشان اور مضطرب تھے۔ جمال بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ظہیر شیخ نامی نوجوان کے ذریعے انہیں پھانسا جا رہا ہے اور ان سے ان کے مشن کے متعلق اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ظہیر شیخ نامی رکشہ ڈرائیور، جو کہ اصل میں کشمیری حریت پسند تھا، انہوں نے جمال بھائی کو بچانے کی خاطر انڈین پولیس کو گرفتاری دی، وہی انڈین پولیس جو کہ ظہیر شیخ نامی حریت پسند کشمیری مجاہد ظہیر شیخ کی خون کی پیاسی تھی، اس پولیس کو گرفتاری دی۔ ظہیر شیخ کو درجن بھر پولیس اہلکاروں کی نگرانی میں حوالات میں لایا گیا، اور پھر جب ظہیر شیخ نے انسپکٹر شکلا سے کہا کہ میں نے گرفتاری اس لیے دی ہے کہ میرے معزز مہمان کو، جن کا میری سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں رہائی دی جائے، لیکن شکلا اپنی ہردرمی پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ جب تک کراچی سے ان کی کلیئرنس نہیں آئے گی اس وقت تک وہ جمال بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جمال بھائی اپنے دل میں کشمیری مجاہد ظہیر شیخ پہ شک کرنے کی وجہ سے انتہائی نادم و پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کس طرح کشمیری مجاہد نے انہیں بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ دوستو، آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ اچانک ظہیر شیخ کی درد بھری چیخوں کی آواز آنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس پر شدید تشدد کیا جا رہا تھا، اتنا وحشیانہ تشدد کہ اتنا طاقتور جوان بھی اذیت سے چیخنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بیتاب ہو کر سلاخوں والے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ ظہیر کو شاید کسی قریبی کمرے میں رکھا گیا تھا، کیونکہ اب ہم بالکل واضح طور پر اس کی چیخیں اور کراہنے کی آواز سن رہے تھے۔ بھتیجے کی محبت سے مجبور جمیل شیخ چیخ چیخ کر شکلا سے التجا کرنے لگا کہ ظہیر پر رحم کیا جائے، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ اگلے 1 گھنٹے تک ہم وہیں کھڑے رہے اور ظہیر کی اذیت بھری چیخو پکار سنتے رہے۔ درمیان میں وقفے وقفے سے شکلا کی بھاری آواز آتی، وہ ظہیر سے بار بار کچھ سوالات پوچھ رہا تھا، جن میں کشتواڑ، کچلو، ہتھیار، آتنکوادی، بم دھماکے، پاکستانی سینا کے الفاظ مسلسل دہرائے جا رہے تھے، جبکہ ظہیر مختلف انداز میں ایک ہی جواب دے رہا تھا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد شکلا کی تحکم بری آواز سنائی دی، پانی چھڑک کے ہوش میں لاؤ، آج ہی زبان کھلوانی ہے اس کی۔ دروگا جی، ناراضی معاف، تھوڑا ٹائم کے لیے چھوڑ دو اس کو، سالہ مر جائے گا، مرتا ہے تو مر جاوے، اس دیش کے غدار کی تیرے کو کیوں چنتا ہو رہی ہے؟ نتھو، شکلا کی آواز میں غرور نمایاں تھا۔ جواب میں مجھے نتھو کی قدرے دھیمی آواز سنائی دی، دروگا جی آپ ہی نے تو بتایا تھا کل خفیہ والے اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے اسے اپنے ساتھ کشتواڑ لے جائیں گے، اس کی موت ہو گئی تو؟ شکلا نے اس کی بات کاٹ دی، اچھا زیادہ ہوشیاری نہ جھاڑ، ہوش میں آ جاوے تو اس کے چاچا کے پاس پھینک آنا، سویرے نمٹوں گا اس سے۔ یہ سن کر ہم دونوں دروازے سے ہٹ کر اپنے لحافوں میں جا کر دبک گئے۔ لگ بھگ
15-20 منٹ بعد 2 ہٹے کٹے پولیس اہلکار ظہیر کو اٹھا کر ہماری کوٹڑی میں چھوڑ گئے۔ وہ ہوش میں تھا اور بری طرح کراہ رہا تھا۔ ہم نے اسے لحاف اڑا دیا۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر جمیل شیخ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے اس سچے مجاہد پر خواہ مخواہ شک کیا۔ اس نے حقیقی معنوں میں مجھے بچانے کے لیے موت مول لے لی تھی۔ کچھ دیر بعد ظہیر نے انتہائی کمزور آواز میں پانی مانگا۔ میں نے سامنے آپس میں گندے مذاق کرتے 3 سنتریوں کو آواز دے کر پانی طلب کیا۔ انہوں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے ظہیر کی حالت بگڑنے کا خوف دلایا تو انہوں نے اس مٹی کے گلاس میں پانی مہیا کر دیا اور دوسری بار بھی لا دیا۔ البتہ کھانا کھلانے کے کوئی آثار نہ تھے۔ ظلم و تشدد کا طوفان برپا کرنے کے بعد غالباً شکلا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ظہیر کے ہونٹ بری طرح کچلے ہوئے تھے۔ ہمیں نہایت احتیاط سے قطرہ قطرہ کر کے پانی اس کے حلق میں ٹپکانا پڑا۔ وہ کئی گھنٹوں تک بے سدھ پڑا رہا، حتیٰ کہ شام گہری ہو گئی۔ تب حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ہمیں چند ٹھنڈی اور باسی روٹیوں کے ساتھ ایک کنڈی بھر پتلی سی دال مہیا کر دی گئی۔ ظہیر کے لیے فی الحال کچھ کھانا ممکن نہ تھا، لیکن اسے توانائی کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے اسے دیوار کے سہارے بٹھایا اور دال میں مزید پانی ملا کر نیم سیال آمیزہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے حلق سے اتار دیا۔ شدید بھوک کے باوجود ہم وہ کھانا ختم نہ کر سکے، لیکن جمیل چچا نے بچی ہوئی 1.5 روٹی واپس بھیجنے کے بجائے اپنی جیب میں چھپا لی کہ جانے اب کب کھانا نصیب ہو۔ البتہ دال محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی برتن نہ تھا، لیکن ہمارے پہرے داروں نے دال والی کنڈی اور روٹی کی چھابی لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ پانی سے نصف بھرا پلاسٹک کا جگ بھی ہمارے پاس ہی رہا۔ چنانچہ رات گہری ہونے پر میں نے ظہیر کو دال کی ایک اور خوراک پلا دی۔ اس نے کراہنا بند کر دیا تھا، البتہ گنودگی سی طاری تھی۔ بالآخر ظہیر کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ وہ ہم دونوں کو اور ارد گرد کے ماحول کو پہچان رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ظہیر، تم نے میری جان چھڑانے کے لیے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس کے ہونٹوں کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ مسکرا پاتا، لیکن اس کے تاثرات سے لگا کہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس نے دھیمی اور تقریباً ناقابل فہم آواز میں کہا، آپ پر یہ مصیبت میری ہی وجہ سے تو آئی ہے جمال بھائی، میں آپ کو کیسے یہاں پھنسا چھوڑ دیتا۔ اسی وقت جمیل شیخ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم درست کہتے ہو بیٹا، میں ہی غلط سوچ رہا تھا۔ یہ ظالم ہم کشمیریوں کو کبھی برابری کا مقام نہیں دیں گے، ہمیشہ ہمیں غلام بنا کر رکھیں گے۔ شکر ہے تم بھی مان گئے چچا۔ ظہیر کی کھرکھراتی آواز میں اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ انشاءاللہ باقی سب کشمیریوں کو بھی عقل آ جائے گی۔ ہمارا محلے دار نوجوان خواجہ بشیر کچلو تو انہی کے پٹھو شیخ عبداللہ کا ساتھی تھا نا؟ ہاں ہاں بالکل، جمیل شیخ نے اس کی بھرپور تائید کی۔ اس نے آزادی کا تو مطالبہ نہیں کیا تھا نا، صرف کشمیریوں کو حق رائے دہی دلانے کی مدعی جماعت پیلسائٹ فرنٹ کا عہدیدار ہی تو بنا تھا۔ بھارت سرکار سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ وہ بیچارہ 6 ماہ سے بغیر شنوائی جیل میں سڑ رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اب سمجھ میں آ رہا ہے، اگر 1948 عیسوی میں ہم کشمیری مل کر آزادی کے لیے جان پر کھیل کر پاکستان سے آنے والے پٹھانوں کا ساتھ دیتے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے آزادی مل جاتی۔ جمیل شیخ کے لہجے میں ندامت اور اداسی نمایاں تھی۔ یہ بھارتی اپنے جمہوریت پسند اور سیکولر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بدترین
تعصب پسند ہیں اور سب اقلیتوں کو کچل کر مکمل ہندو غلبے کی خواہش مند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ظہیر نے کمزور آواز میں پانی مانگا۔ اسے پانی پلانے کے بعد میں نے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ یار ظہیر، تم نے شدید تشدد میں بھی زبان بند رکھ کر بلا شبہ بہت بہادری دکھائی ہے، لیکن یہ بدبخت کل تمہیں خفیہ والوں کے حوالے کرنے والے ہیں، جو تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے تمہیں اپنے ساتھ کشتواڑ لے جائیں گے۔ میری بات سن کر ظہیر چونکا۔ یہ بات آپ نے ان کی زبانی سنی ہے؟ میں نے اسباب میں جواب دیا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ میں مرتے دم تک اپنے ایک بھی ساتھی کا نام اپنی زبان پر نہ لاؤں گا۔ اس موقع پر جمیل شیخ نے مداخلت کی۔ مجھے تو یہ فکر ہے بیٹا، کہیں یہ ظالم لوگ جمال کو ہمیشہ کے لیے کال کوٹھڑی میں نہ ڈال دیں۔ ان کافروں کا کوئی اعتبار نہیں، انشاءاللہ انہیں جلد آزادی مل جائے گی۔ شکلا جانتا ہے کہ اس نے جمال بھائی کو بلا وجہ قید کر رکھا ہے۔ اگر اسے ان کے جاسوس ہونے کا پختہ شک ہوتا تو مجھ سے ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرتا، لیکن اس نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ظہیر کی بات میرے دل کو لگی، لیکن میں کوئی خوش فہمی نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اب مجھے اپنے سے زیادہ ظہیر شیخ کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بہادری اور حریت پسندی کے نئے معنی سمجھائے تھے۔ اب مجھے اپنے مشن کی اہمیت کا کہیں زیادہ گہرا ادراک ہو رہا تھا۔ زخموں میں شدید تکلیف کے باوجود بالآخر ظہیر شیخ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران اس کے چچا بھی سو چکے تھے، البتہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ وہ خبیث شکلا کل صبح پھر ظہیر کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ اگر صبح ناکام رہا تو شام کو بھی پھر اپنی شیطانی کارروائی دہرائے گا، تاکہ خفیہ والوں کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی زبان سے سارے مطلوبہ راز اگلوا کر اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اعلیٰ حکام کے سامنے اپنی کارکردگی کی دھاک بٹھا سکے، چاہے اس عقوبت سے بھرپور کارروائی کے دوران ظہیر اپنی جان سے گزر جائے۔ اندیشوں سے دل گھبرانے پر میں نے کروٹ بدل کر سونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نیند کی دیوی مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔ میں اضطراب کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ جس نوجوان نے مجھے پردیس میں جرم بے گناہی کی سزا سے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، کیا میرا ضمیر گوارا کرے گا کہ میں خاموش تماشائی بنا اس سے موت کے منہ میں جاتا دیکھوں؟ میرے وجود کی گہرائی سے ایک ٹھوس آواز ابھری، ہرگز نہیں، احسان فراموش ہونے کا زخم دل پر لیے زندہ رہنے سے موت 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن کے پردے پر سے تذبذب اور ابہام کے جالے ہٹتے چلے گئے۔ میں پختہ عزم کر چکا تھا کہ ہر قیمت پر نہ صرف ظہیر کو موت کے منہ میں جانے سے بچاؤں گا، بلکہ اسے ان درندوں کی قید سے آزادی دلانے کی بھی بھرپور کوشش کروں گا۔ کب، کیسے، اس کا تعین کرنا ابھی باقی تھا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میرا دل ہلکا ہو گیا اور میں سو گیا۔ صبح ایک سنتری کے سلاخوں پر سونٹی سے جل ترنگ بجانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ دلجیت تھا، چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ لیے وہ ظہیر کو گھور رہا تھا، جو ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ پھر بولا، اوے چیک تو کر اس 30 مار خان کو، زندہ ہے کہ اوپر نکل لیا، سالہ آتنکوادی۔ اس سنتری کی شکل دیکھ کر جانے کی مجھے تیش آ جاتا تھا۔ میں نے بھنا کر کہا، اندر آ کر خود چیک کر لو، میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ اشتعال میں آ گیا اور مغلظات سے میری خاطر تواضع کرنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کوٹھڑی میں گھس کر میرا تیا پانچا کر دیتا، لیکن اس کے دونوں ساتھی سنتریوں نے اسے بمشکل ٹھنڈا کیا۔ مجھے اس کا گیز و غضب اور پھر کچھ نہ کر پانے کی بے بسی دیکھ کر دل ہی دل میں مسرت ہوئی۔ وہ ہماری حالت کا مذاق اڑا کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے
الٹا اسے تلملانے پر مجبور کر دیے۔ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا تھا، لیکن شکلا کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ خدا جانے ان سنتریوں کو ہمیں ناشتہ دینے کا حکم ملا تھا یا نہیں، یا میری زبان درازی کی سزا دینے کا ارادہ تھا۔ بہرحال ہمیں بھوکا رکھا گیا۔ رات کی بچی کچی دال میں بننے والی جھاگ اس کے خراب ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے، لہذا جمیل شیخ نے رات کی بچی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر کسی نہ کسی طرح ظہیر کے حلق سے اتار دی، تاکہ توانائی کی کمی سے اس کی حالت مزید خراب نہ ہو جائے۔ جبکہ ہم دونوں نے پانی پینے پر اکتفا کیا۔ لگ بھگ 1:30 بجے ہمارے پہرے پر مامور سنتری یکا یک چوکس ہو گئے۔ میری توقع کے عین مطابق یہ شکلا کی آمد کے آثار تھے۔ وہ سیدھا ہماری کوٹھڑی کی طرف آیا۔ دروازے پر آ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے پوچھا، کیوں بھائی، وہ سرما ظہیر شیخ زندہ ہے یا رام رام ستیہ ہو گیا؟ یو اتنی آسانی سے مرن والا نہ ہے سکلا جی، دلجیت نے چہکتے ہوئے کہا۔ میری مانو تو میرے کو ایک بار اس کی خدمت کرنے کا موقع دو۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی سنتریوں نے کہکا لگایا، لیکن شاید شکلا کو اس کی مداخلت خلاف ادب لگی۔ اس نے اسے جھڑک کر چپ ہونے کو کہا۔ اسی اثنا میں ظہیر ہمت کر کے بیٹھ گیا تھا۔ شکلا نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تیری اکڑ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوے گی۔ تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں تیرے سے دوبارہ میٹنگ کروں گا، دیکھوں تو صحیح کب تک زبان بند رکھے ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تو اپنا بوریا بستر باندھ لونڈے، تیری اوکے رپورٹ پہنچ گئی ہے۔ اس کی زبان سے اچانک یہ غیر متوقع خبر سن کر میں لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے بات آگے بڑھائی، میں نے دیکھا تھا تیرا آج شام کی پنجاب میل سے ممبئی کی ٹکٹ ہے نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بولا، تیرا سامان مل جاوے گا تجھ کو، سیدھا بمبئی نکل جا، اپنی زبان بند رکھیو۔ اس ظہیر شیخ کا نام لیا تو سالے کو ساری زندگی بھر کے لیے اندر کر دوں گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے اپنا اشتعال چھپاتے ہوئے دھیرے لہجے میں کہا، جو حکم سرکار۔ اس نے میرے لہجے میں طنز تلاش کرنا چاہا، پھر سر جھٹک کر جمیل شیخ کی طرف متوجہ ہوا۔ تو بھی نکل بابا، خامہ خواہ جی کا جنجال بنا ہوا ہے، پر اپنے بھتیجے کا نام بھی تو زبان پر نہ لانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا گا تیرے ساتھ۔ یہ فیصلہ سنا کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ظہیر نے پرجوش انداز میں مصافحہ کر کے مجھے مبارکباد دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں نئی جان آ گئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن حقیقتاً اس حالت میں سے چھوڑ کر جانے اور اس پر آئندہ ہونے والے ظلم و ستم کا سوچ کر مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اور میرا ارادہ مزید پختہ ہو گیا تھا کہ چاہے مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں، میں ظہیر شیخ کو موت کے پنجے سے چھڑانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں جلد ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔